سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ السلام علیکم ناظرین، کہتے ہیں کہ وہ قومیں بہت ترقی کرتی ہیں اور ان قوموں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا جن کے نوجوان بلند ہمت اور بلند حوصلہ ہوں۔ ہم نے دیکھا کہ اس ملک کو بھی حاصل کرنے میں جو جد و جہد نظر آئی وہ نوجوانوں ہی کی تھی، اور وہ نوجوانوں ہی کا جذبہ، جوش، ولولہ تھا کہ آج ہم پاکستان میں ایک آزاد ریاست میں زندگی گزار رہے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمارے بہت سارے عقائد ہیں، بہت ساری باتیں ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے، پختہ یقین ہے اس پروردگار پہ جو ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ یقیناً جس نے پیدا کیا ہے اسی نے وعدہ کیا ہے تمام معاملات کو سنبھالنے کا اور سدھارنے کا۔ کراچی کی بات ہوتی ہے، کراچی والوں کی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ بہت سارے لوگوں سے آپ کی ملاقات کرائی۔ اتنی زرخیز ہے یہ زمین اور یہ ملک کہ جتنے بھی لوگوں کو آپ دیکھیں گے آپ کو ہر شخص ایک نیا ہیرا نظر آئے گا۔ آج بھی ایک ایسی نوجوان سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں جو نہ صرف یہ کہ بلند حوصلہ ہے، بہت زیادہ پرجوش ہے اپنی زندگی کے حوالے سے، اپنی ترقی کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، اور کہتے ہیں نا کہ نوجوان جو ہوتا ہے ہر محاذ پر ایک بھرپور سپاہی کی طرح اگر کام کر رہا ہوتا ہے تو خواہ وہ تعلیم کا میدان ہو، خواہ وہ میدان جنگ ہو، یا پھر ہم دیکھ رہے ہوں کہ وہ کسی صحت کے حوالے سے، ذاتی زندگی کے حوالے سے کسی مشکل، کسی جنگ سے برسر پیکار ہو۔ ایسے نوجوان کو آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے، پہچان گئے ہوں گے۔ کراچی کے لیے ایک بہت بڑا فخر ہے کہ یہاں کا وہ نوجوان جس نے نہ صرف بیماری سے نبرد آزمائی کی بہت جرت اور حوصلے کے ساتھ، بلکہ اس کے بعد ایک ایسا کام کیا، ایک ایسا ریولوشنری کام کیا جو میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کے لیے ایک سنگ میل ہے، اور نوجوان اگر چاہیں تو اس ملک میں بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ اور ہمارے سب کے جانے پہچانے آج کل آپ سب بہت ایک خوف میں مبتلا ہیں، کرونا کی وبا میں مبتلا ہیں، لیکن اسی میں ایک امید کی کرن ہمارے ساتھ موجود ہیں، یحییٰ جعفری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یحییٰ، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ چھوٹے سے ہیں آپ اور میں چھوٹا سا ایک بچہ ہوں، پر کام کروں گا بڑے بڑے۔ میرا خیال ہے یہ شاعر نے آپ کے ہی لیے لکھ دیا تھا۔ کیسا لگ رہا ہے اتنے سارے لوگ یحییٰ جعفری کو پہچان رہے ہیں، جان رہے ہیں؟ لگ تو اچھا رہا ہے، لیکن یہ کہ بس سب اللہ کا کرم ہے ٹھیک ہے کہ عزت اللہ نے دی۔ اللہ نے تو دی عزت، بے شک وہی دینے والا ہے۔ یہ بتائیں، ایک بڑا ڈیزاسٹر آیا زندگی میں اس وقت، جو ایک پورے معاشرے میں، پوری دنیا میں ایک خوف کی کیفیت ہے۔ آپ پاکستان میں پہلے وہ پیشنٹ تھے جس میں پازیٹیو ڈائیگنوز ہوا کرونا۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ، چھوٹے سے ہو، چھوٹے بچے جلدی گھبرا جاتے ہیں، جوان ہو، ابھی زندگی شروع کی ہے،
تو کیا کوئی خوف آیا دل میں, کیا سوچ آئی؟ نہیں, خوف تو نہیں آیا. مجھے یہ تھا کہ جب سمٹمز آئے تھے تو ذہن میں تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی وائرس جیسے کرونا ہے اس طرح کا ہو, کیونکہ جب سمٹمز آئے اس وقت پوری دنیا میں خوف پھیلا ہوا تھا, ایک عالمی سطح پہ اس کی ہائپ کریٹ تھی اور دنیا بھر میں وائرس پھیل رہا تھا. ٹھیک ہے. تو میں خود کیونکہ دوسرے ملک میں گیا ہوا تھا تو ایک یہ تھا کہ کہیں مجھے بھی نہ لگ گیا ہو. لیکن یہ کہ جب پاکستان آیا اور ٹیسٹ کرانے گیا خود, تو اس وقت تک ایک دماغ بن چکا تھا اور میں نے اس کے اوپر کافی ریسرچ بھی کی ہوئی تھی اس دوران کہ یہ وائرس کیا ہے, اس کی کیا خاصیت ہے, کتنا کن لوگوں کو افیکٹ کرتا ہے زیادہ, اس سے کیسے بچا جاتا ہے. تو اس سے بھی ایک دل مطمئن تھا. پھر اللہ سے دعا تھی, اللہ سے امید تھی کہ اللہ جو ہے ہر مشکل وقت میں مدد کرتا ہے. اچھا, یہ خود ہی ڈیسیجن لیا کہ میں جاؤں اپنا چیک اپ کرواؤں, ٹیسٹ کرواؤں, یا کسی نے آپ کو ایڈوائز کیا؟ نہیں, یہ میں نے خود ہی سوچا ہوا تھا کہ میں نے جانا ہے, کیونکہ ایسے طبیعت میری آج تک کبھی خراب نہیں ہوئی تھی. اچھا. اور پھر بہتر بھی ہو گئی تھی طبیعت, لیکن یہ ایک ذہن میں تھا کہ ہو سکتا ہے تو بہتر ہے ٹیسٹ کرا لیں, سیف سائٹ پہ کروا لیں. اچھا, ٹھیک ہے. اور جب ہیں یہ وہی سوالات جو میرا خیال ہے بہت سارے لوگ آپ سے پوچھ چکے ہوں گے, جب آپ کو پتہ چلا آپ پازیٹیو ہو گئے تو اس کے بعد کیا فیلنگس تھی؟ سب سے پہلا ریئیکشن دل میں کیا خوف آیا, یا کیا سوچ آئی, یا کوئی یاد آیا, سم تھنگ؟ بھائی یہی تھا کہ سب سے پہلے تو اللہ کا ہی خیال آیا تھا کہ خدا مدد کرے گا. ٹھیک ہے, بے شک. اور پھر یہ کہ انسان کو یہ خیالات تو آتے ہیں کہ موت اور اس سے ریلیٹڈ, لیکن یہی تھا کہ امید تھی خدا سے کہ موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں, اور اللہ سے یہی دعا تھی کہ موت اگر آنی ہے تو اس طرح بستر بیماری پہ نہ آئے, صحت مندی کے ساتھ آئے اور قوم کے لیے اور ملک کے لیے کوئی کام کرتے ہوئے آئے. اچھا, واہ, زبردست. ان کرائسس میں سب سے زیادہ مورل سپورٹ کس نے دی؟ گھر والوں نے دی, دوستوں نے دی. اچھا. اور پوری قوم کے میسیجز اور کالز آنی تھیں. ٹھیک ہے. تو سب کی طرف سے تھا. امی نے سپورٹ کیا, ابو نے کیا, بالکل, بہن بھائیوں نے کہا, سب بہن بھائیوں ڈونٹ نے, وری, کوئی ٹینشن کی بات نہیں, دوستوں نے. اچھا, ٹھیک ہے. تو یہ جو ایک ٹراما تھا, ایک کیفیت تھی, یہ کچھ عرصے رہی اور اس سے پھر آپ ماشاءاللہ سکسیسفلی نکل بھی آئے. انسان ہوتا ہے کہتا ہے چلو بھی جان چھوٹی, ایک وبائی مرض تھا اور اس سے ہماری جان چھوٹ گئی, اللہ اللہ خیر صلی اللہ خدا حافظ, ہے نا. نارملی انسان یہی سوچتا ہے کہ بس چلو بھائی جان چھوٹ گئی اب ختم کریں. لیکن ایک اور انیشیٹو لیا تم نے, وہ تو بالکل ہی سرپرائزنگ تھا. بیماری تو آ گئی تھی نا, یہ فیصلہ آپ کی اپنی ذات کا تھا کہ آپ نے پلازما دینا ہے, اور آپ خود سے گئے, اپنے آپ کو خود والنٹیئر کیا, تو وہ موٹیویشن کیسے آئی؟ جب میں شفا یاب ہوا اور بالکل ٹھیک ہوا تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ میں نے اب اس بیماری سے لڑنے میں اپنی ذمہ داری انجام دینی ہے, کیونکہ مجھے ڈاکٹرز نے یہی کہا تھا کہ آپ جو ہیں اب اس بیماری سے امیون ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ دوبارہ آپ کو اثر نہیں کرے گا وائرس, سیم اسٹرین. ٹھیک ہے. تو ایک ہمت کی حوصلہ تھا کہ اب میں کیور ہو گیا ہوں تو میدان میں اتر کے بہت سارے کام کر سکتا ہوں جو بہت سارے لوگ کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی کے ساتھ ساتھ پھر وہ میڈیا میں ایک ڈاکٹر نے اس آئیڈیا کو, ڈاکٹر طاہر شمسی نے اس آئیڈیا کو فلوٹ کیا کہ پلازما سے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے. تو اس وقت میں نے یہی سوچ لیا تھا کہ میں والنٹیئر کروں گا اپنے آپ کو, اور اسی انتظار میں تھا کہ گورنمنٹ یا کوئی ڈاکٹر مجھ سے رابطہ کرے. ٹھیک ہے. تو اسی دوران ڈاکٹر ثاقب انصاری نے رابطہ کیا, تو میں نے پھر اپنے آپ کو والنٹیئر کیا. ٹھیک ہے. ریزسٹنس تو نہیں ہوئی فیملی کی کہ کہاں جا رہے ہو, یا اللہ اللہ کر کے تو صحیح ہوئے ہو؟ ایسا نہیں تھا, بلکہ فیملی والے تو سپورٹ کر رہے تھے اور زیادہ. اور وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اچھا ہے تمہاری وجہ سے انسانیت کا بھلا ہو اور کسی اور انسان کی جان بچے. صحیح, زبردست. بہت ساری باتیں ہیں یا سے, اور ایسے نوجوان اگر ہماری قوم میں موجود ہیں, صرف انہیں انکریج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے
اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم انہیں انکریج کریں اور انہیں صحیح ٹریک پہ لے کے چلیں تو کوئی وقت دور نہیں کہ ہم ان ممالک میں شمار کیے جائیں جن کا بہت اونچا نام ہے اور جو بہت ترقی یافتہ ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ اور پھر مزید گفتگو. آس پاس دور والے پڑوسی ہاں دوست وغیرہ دوست کزن وغیرہ سب کزن سب راضی رہتے ہیں. راضی رہتے. اچھا، کتنوں کو قائل کیا اب تک؟ بہت سارے کو کیا ہے. بہت ساروں کو کیا. ٹھیک ہے. خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں پرجوش، با ہمت، با حوصلہ یحییٰ جعفری. اچھا یحییٰ، آپ ینگ ہیں، پڑھ رہے ہیں ابھی، کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں ایم اے آئی آر کر رہا ہوں. ایم اے آئی آر، انٹرنیشنل ریلیشن. ٹھیک ہے. تو پھر انٹرنیشنل ریلیشن تو یقیناً آپ کو سب اچھے ہی آتے ہوں گے. باقی ریلیشنز کیسے ہیں لائف میں؟ باقی ریلیشن بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کوئی ناراض تو نہیں ہوتا؟ نہیں. اچھا، سب راضی رہتے ہیں؟ جی جی. امی ابو بہن بھائی؟ جی بالکل. آس پاس دور والے پڑوسی؟ ہاں دوست وغیرہ دوست کزن وغیرہ سب کزن سب راضی رہتے ہیں؟ راضی رہتے. اچھا، کون سی ایسی عادت ہے جس پہ سارے کہتے ہیں بھئی یحییٰ جو ہے نا اس کی یہ عادت بڑی اچھی ہے؟ کوئی ہے ایسی؟ ہاں اسپیکنگ اسکلز اچھی ہیں. اچھا، ڈیبیٹس کرتے ہیں؟ ڈیبیٹس نہیں، لیکن آپس میں دوستوں میں اور اس میں کافی قائل کر دیتے ہیں اپنی قائل باتوں کر میں؟ لیتے ہیں. کر دیتے ہیں. جی. چلیں زبردست. کتنوں کو قائل کیا اب تک؟ بہت سارے کو کیا ہے. بہت ساروں کو کیا. ٹھیک ہے. اور ایز اے اسٹوڈنٹ ایکیڈیمک کیسے ہو؟ ایکیڈیمک اچھی ہے الحمدللہ. اس سیمسٹر میں ہائیسٹ ہائیسٹ مارکس ہے. ٹھیک ہے، مطلب ہر جگہ میرٹ پہ آ رہے ہو. جی جی. ماشاء اللہ، زبردست. میں نے سنا ہے کہ آپ سائنس، کمپیوٹر سائنس سے اور پھر سوشل سائنسز کی طرف آئے. جی جی. ایسا کیوں کیا؟ میں اے لیولز میں تھا تو اسی وقت میں نے اپنا یہ ذہن بنا لیا تھا کہ میں نے سوشل سائنسز کی طرف آنا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کا میجر ریزن یہ تھا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ انجینئرنگ اور سائنسز میں ہر کوئی جاتا ہے اور ہماری ملک کی کریم جو سب سے بریلینٹ لڑکے ہوتے ہیں وہ اسی سائڈ پہ جاتے ہیں. بالکل. تو جبکہ معاشرے کو اور ملک کو سوشل سائنسز چلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بہت زیادہ پاکستان میں قلت ہے، شدید فقدان ہے. پڑھے لکھے اور عقل مند، ہوشیار، انٹیلیجنٹ لڑکے سوشل سائنسز میں آئیں اور سیاست میں، میڈیا میں اور جو سوشل سائنسز کی مختلف فیلڈز ہیں، سوشیالوجی، ان میں آ کے اپنا کردار ادا کریں. تبھی ہم ایک ریزن یہ بھی ہے کہ پاکستان کیوں بہت سارے ممالک سے پیچھے رہ گیا ہے گورنمنٹ اور دیگر معاشرتی معاملات میں. اس کا ریزن یہی ہے کہ سوشل سائنسز میں ہمارے پاس بہت اچھی بچوں کی اور لوگوں کی بریڈ نہیں ہے. بالکل. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں کمپیوٹر سائنس چھوڑ کے، یقیناً اس میں بھی اچھے میرٹ بھی تھے آپ، اور آپ سوشل سائنسز کی طرف آ گئے. ضروری ہے یہ سوچ، میرا خیال ہے، کیونکہ ہمارے ہاں کریئر کاؤنسلنگ نہیں ہوتی، اس لیے ہر شخص یہی سمجھتا ہے کہ صرف ڈاکٹر اور انجینئر ہی کامیاب ہوگا. ایسا نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری فیلڈز ہیں جس میں آپ کام کر سکتے ہیں. تو آگے جا کے سوشل سائنسز میں کیا کریں گے؟ پولیٹیشین بنیں گے، اینتھروپولوجسٹ بنیں گے، کیا بنیں گے؟ آپشنز تو بہت سارے ہیں. تو پولیٹیشین کا بھی اچھا آپشن ہے. اچھا. کیونکہ ویسے ہمارے معاشرے میں پالیٹکس کو برا سمجھا جاتا ہے، لیکن ایسا ہے نہیں. پالیٹکس خود ایک بہت بڑی خدمت ہے لوگوں کی، بشرطے کہ صحیح طریقے سے کی جائے، سچائی سے کی جائے. اس کے علاوہ ریسرچ میں بہت زیادہ مواقع ہیں. ریسرچ سائٹ پہ لگتا ہے کوئی پاکستان میں کوئی ایسا سیاست دان، کوئی ایسی پرسنالٹی، چاہے وہ پریزنٹ ہو یا پاسٹ میں ہو، جو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں ایسا ہونا چاہیے سیاستدان؟ قائد اعظم. قائد اعظم. ٹھیک ہے. قائد اعظم تو ایک الگ کیٹیگری میں آ گئے. بالکل ہی وہ ہماری آئیڈیل ہے. پولیٹیشینز کو انہی کی طرح ہونا چاہیے، انہی کی طرح ہونا چاہیے، ایک بیلنس اسٹائل میں چلنا چاہیے. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جنہیں غصہ بہت آتا ہے، اور جس عمر میں آپ ہیں اس میں تو غصہ جلدی جلدی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جوانی میں غصہ زیادہ آتا ہے. ہاں، تو آپ تو ابھی نوجوان ہیں. آتا ہے غصہ، آتا ہے کبھی کبھار آتا ہے. تو کتنی لڑائیاں ہوئی؟ نہیں زیادہ، میری زیادہ لڑائیاں نہیں ہوئی. مار پٹائی، کوئی ڈنڈے نہیں، گھوسے مکے کچھ نہیں چلے؟ کچھ بھی نہیں ہوا آج تک؟
घर आए हो कभी सर पटा हुआ है, कुछ हुआ है? लड़के अमूमन इसी तरह होते हैं। हाँ होते हैं, लेकिन मेरी दोस्तियां ज्यादा थी। अच्छा, काम और क्वाइट किस्म के। काम क्वाइट किस्म के, अगर कभी कोई चीज हुई तो सब दोस्तों ने मिलके किया, अच्छा, तो ये था। तो दोस्तों को कहते होंगे तुम जाके लड़ लो मेरे बदले, ऐसे? नहीं नहीं, नहीं अपना भी पार्ट अंजाम देते थे। देते थे। जी। अच्छा, मतलब थोड़ा बहुत हाथ पैर चल जाते हैं। ठीक है, जबरदस्त। कोई ऐसा वाकया यादगार, कोई शरारत ऐसी बचपन की जो आज तक याद हो? बहुत सारी हैं। मसलन यादगार। शरारतें यादगार ये कि जब मैं हबीब पब्लिक में पढ़ता था, ठीक है। तो क्योंकि बहुत बड़ा स्कूल था, तो अमूमन बच्चे बंक करते थे क्लासेस। सही। और इस उम्र में तो ये एक बच्चों का वो भी होता है, एडवेंचर होता है। ठीक है। तो सारे बच्चे तकरीबन कोई ना कोई कर रहा होता था, कोई ना कोई क्लास जो उसको सब्जेक्ट पसंद नहीं होता था, तो मैंने भी सोचा कि कोई क्लास बंक करते हैं। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता था कि अटेंडेंस लगती थी, तो टीचर समझ जाते थे। सही। तो फिर हम यही करते थे कि मैं और मेरे एक दो तीन जो सबसे करीबी दोस्त होते थे, गैंग था पूरा। ठीक है। तो कि हम अटेंडेंस लगवाते थे और फिर उसके बाद बंक करते, गायब हो जाते थे। ठीक। और एक दो दफा पकड़े भी गए, तो काफी फिर सरजनिश भी हुई। सही। घर तक पहुंची? घर तक जाती थी बात। जाती थी। ठीक है। बहुत सारी बातें हैं जो घर तक नहीं भी जाती, आगे भी चल के पूछते हैं कि कौन कौन सी बातें घर पे पहुंची और कौन सी नहीं, क्योंकि अगले सेगमेंट में हमारे साथ वो लोग मौजूद होंगे जो घर की असल हकीकत बताएंगे। एक छोटा सा वक्फा और फिर मजीद बात। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी यही कहते हैं, घबराना नहीं। जी बिल्कुल ऐसे ही। चलिए। नखरीले बहुत हैं, बचपन से नखरीले, अब जरा नखरे कम हो गए। घर फैला रहे हैं, इधर टॉवल फेंक दिया, उधर बुक्स फेंक दी, कपड़े कहीं और पड़े हैं। वालिदैन सिर्फ ये ना सोचें कि औलाद क्यों नहीं कर रही काम, कुछ अपने गिरेबानों में भी झांकें और कुछ मेहनत करें, कुछ जुस्तजू करें और कुछ तरबियत करें कौम की। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं याहिया जाफरी के वालिद साहब और वालदा जनाब सैयद आले मोहम्मद जाफरी और मोहतरमा निशाद ज़हरा जाफरी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने ज्वाइन किया हमें, और माशाल्लाह याहिया ने तो बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। बीइंग अ मदर, नॉर्मली माएँ परेशान जल्दी होती हैं, घबरा जल्दी जाती हैं, इल्ज़ाम भी है। आप घबराई, आपने क्या किया? सही कह रही हैं आप। ऐसा है कि मामूलन माएँ हो या ख़वातीन हो जल्दी घबरा जाती हैं, परेशान जल्दी हो जाती हैं, ऐसे ही है। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है कि जब ये मुश्किल हम पर आई, जैसे कि ये ज़ियारत से वापस आए तो काफ़ी तबीयत ख़राब थी इनकी। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है मैं घबराई नहीं। कुछ मेरी प्रैक्टिसिंग से आदत भी ऐसी हो गई है कि मैं घबराती नहीं। अच्छा जी, प्रैक्टिसिंग है इस हवाले से मेरी। सही। तो परेशान नहीं होती, फौरन अल्लाह से रुजू करती हूँ। प्रैक्टिस में सर का हाथ है? जी जी बिल्कुल, साथ साथ है। हम दोनों ये भी नहीं घबराते हैं, ये भी नहीं घबराते। इन्होंने आपको बिल्कुल तैयार कर दिया। जी जी माशाल्लाह, घबराना नहीं है। बिल्कुल जी, ठीक है। सही। तो वैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर भी यही कहते हैं, घबराना नहीं। जी बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, घबरा अगर जाए इंसान तो फिर वो काम अच्छा नहीं कर सकता, फैसला अच्छा नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं अपनी बहनों को भी और जो माँ हैं उनको भी यही पैगाम दूंगी कि जब भी मुश्किल आए, परेशानी आए, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, घबराए ना, पुरसुकून रहें। और उस लम्हे जो सबसे अच्छी बात होती है कि फौरन अल्लाह की तरफ तवज्जो करें। अच्छा। अल्लाह से रुजू करें। ये बहुत अच्छा एक हमारे लिए बेनिफिट हो जाता है कि जब अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं तो फौरी अल्लाह की मदद आती है। क्योंकि आपको पता है ना, जब दिल बेकरार होता है, बेचैन होता है, तो शरक से करीब है, तो उस वक्त अल्लाह ही सुनता है। सही। और वो फौरी मदद भी करता है। बिल्कुल। तो ऐसा ही हुआ जब कोरोना पॉजिटिव आया, उस वक्त भी ऐसा ही हुआ। सही। और फौरी तौर पर अल्लाह की मदद महसूस की और एक सब्र, एक इस्तकामत अंदर महसूस हुई। अच्छा जी। और हमने इनको भी सपोर्ट किया, इन्होंने हमें सपोर्ट किया, ये हमें भी सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा। कि आप परेशान ना हो, हम इन्हें कर रहे थे कि आप परेशान ना हो। ठीक है। बस ऐसा सिलसिला चल रहा था एक दूसरे। ठीक है।
تو شکر الحمدللہ اللہ کے کرم میں سب خیر و خوبی فیز سے گزر نکل گیا. گئے آپ. اچھا یا سب سے چھوٹے ہیں, چھوٹے ویسے ہی لاڈلے زیادہ ہوتے ہیں, تو یہ بہت لاڈلے ہیں, کیسے ہیں مزاجن, کیسے؟ جی 4 بچے ہیں میرے, 2 بیٹے ہیں, 2 بیٹیاں ہیں, سب سے چھوٹے ہیں یہ. اور یہ تو سارے بچوں سے ماں باپ کو محبت ہوتی ہے, لیکن چھوٹا بچہ کچھ لاڈلا ہو جاتا ہے, زیادہ لاڈلا ہو جاتا ہے. وہ بڑوں کو شکایت بھی ہوتی ہے کہ تم ہی لاڈلی. جی, اور وہ کچھ یہ بھی ہے کہ وہ بڑے بھی دیر سے ہوتے ہیں اس لاڈلی بن کی وجہ سے. ہاں یہ ہے. تو ماشاءاللہ بچپن سے یہ لاڈ پیار بھی ان کا بہت ہوا. مطلب یہ وہ والا چھوٹا نہیں ہے جو چھوٹا کھوٹا کہتے ہیں؟ نہیں, چھوٹا کھوٹا نہیں ہے. اچھا یہ صحیح ہے. الحمدللہ میں ان کو بتاؤں, ان کا بچپن بہت اچھا گزرا ہے. اچھا. اور بچپن سے ہی کچھ خاصیتیں ان کے اندر بڑی اچھی رہی ہیں. اچھا. شاید خدا نے ان کو عطا کی ہیں وہ کچھ خاص صفات. اور البتہ نخریلے بہت ہیں, بچپن سے نخریلے ہیں. اب ذرا نخرے کم ہو گئے. اچھا. اور کبھی کبھی تو اتنا نخرا دکھاتے ہیں, کہتے ہیں مما اپنے ہاتھ سے کھانا کھلائیں. یہ بھی ہو جاتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ویسے عادت میں گھر پھیلا رہے ہیں, ادھر ٹاول پھینک دیا, ادھر بکس پھینک دی, کپڑے کہیں اور پڑے ہیں, یہ ہوتے ہیں کام سارے. بس میں سمجھتی ہوں اس ایج میں تھوڑے سے نوجوان پول کھولتے ہیں نا ہم. جی پول کھول یا جو بڑے نیک بنے بیٹھے ہیں سارے میڈیا پہ, تو ذرا کچھ بتائیں تو ہم کہ یا گھر میں کتنے نوٹی ہیں. ہاں جی, اس ایج میں سارے نوجوان میرے خیال سے ایسے ہی ہوتے ہیں, اور آہستہ آہستہ پھر میرے خیال سے یہ مینیج ہوتے ہیں, نظم و ضبط میں آتے ہیں. تو یہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. یہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. کھانے میں چوزی ہیں. کھانے میں چوزی ہیں. ماما کے ہاتھ کا کیا پسند ہے؟ بہت ساری چیزیں. مثلاً کیا فرمائش کرتے ہو سب سے زیادہ؟ میں ٹریڈیشنل کھانا اور مخصوصاً جو کوئٹہ کی ڈشز ہیں نا اسپیشل. تو کیا امی کے ہاتھ کا کیا پسند ہے؟ نمکین گوشت بہت اچھا. نمکین گوشت. اچھا صحیح. ٹھیک ہے. اور پراٹھے کھاتے ہوں گے؟ روٹی کھاتے ہو. صحیح ہے. چلو پراٹھے نہیں کھاتے بھائی. صحیح ہے. وہ آپ کی بتا رہی ہے صحت کے پراٹھے نہیں کھاتے آپ. صحیح ہے. اچھا کیونکہ میں سر سے بھی بات کر رہی تھی, ابھی پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ یا ماشاءاللہ بڑے سمجھدار بچے ہیں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنا معاملات کو انہوں نے دیکھا بھی, اور ایک سوچ رکھتے ہیں. میں نے جتنی دیر بات کی, آپ مطمئن ہیں یا کے کریئر سے اور اس کے معاملات سے, یا کچھ چاہتے ہیں کہ اس میں یہ تبدیلی آ جائے؟ صحیح فرما رہی ہیں کہ ایسے تو ہر والد کو اس بات کا وہ ہوتا ہے کہ اس کے بچے میں بہتری آئے. ٹھیک ہے. اور جو بھی نقائص ہیں وہ دور کر دے. صحیح. اس حوالے سے تو ہماری خواہش ہے کہ یہ مکمل تکمیل کی طرف جائیں. ٹھیک ہے. اپنی تمام جو بھی ایسی خاصیتیں ہیں ان کو مزید بہتر کریں. ٹھیک ہے. تو مجھے اس حوالے سے امید ہے کہ آئندہ چل کے کہ ان کے میں جو ایک ملت کے حوالے سے, پاکستانی قوم کے حوالے سے ایک تڑپ ہے. اکثر ہم سے ڈسکس کرتے رہتے ہیں, گھر میں بھی ڈسکس ہوتی رہتی ہے کہ پاکستانی قوم کیوں اتنی پیچھے ہے. جبکہ ہم اس قوم کو دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں پاکستانی جتنی باصلاحیت قوم ہے شاید ہی کوئی ایسی قوم ہو. بڑی خصوصیات والی قوم ہے, بڑی ماضی بھی ہمارا کافی روشن رہا ہے. بڑی شخصیات ہم نے پیدا کی ہیں. تو وہ چیزیں پرفارم نہیں کر پا رہے. کیا وجہ ہے؟ تو اس پہ ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں. تو وہ اس میں ہماری خواہش یہ, ان کی خواہش یہ سامنے آئی ہے کہ ہم پاکستانی میں جب تک ایجوکیشن پہ کام نہیں کریں گے, تو اس حوالے سے انہوں نے خود بھی کریکولم کے حوالے سے ایک سیشن میں حصہ لیا ہے. ابھی آپ ان سے جب سوال کریں گی تو یہ اپنے اس پہ روشنی ڈالیں گے. تو یہ چاہتے ہیں کہ باوقار ملت ہو, اس پہ شعور ہو, آگہی ہو, بصیرت ہو, اور ہم اس مظلوم قوم کو اس کا جو کھویا وقار ہے وہ واپس دلائیں. اس حوالے سے ہم لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ آئندہ چل کے ایسا کردار ادا کریں کہ ہماری قوم ایک باوقار قوم ہو سکے. تو ہماری ساری خاندان کی, سب گھرانے کی یہ خواہش ہے کہ اس قوم کو بدقسمتی سے گروہوں میں, نسلوں میں, عصبیتوں میں, فرقوں میں بانٹ کر دیا گیا. اس میں جو بھی ویسٹرن انٹرسٹ ہیں یا ہمارے لوگوں کی لاقت اندیشی ہے, تو اس سے ہٹ کے اس کو دوبارہ جوڑا جائے اور اس عظیم مقصد کی طرف
جو قیام پاکستان کا اصل ہدف تھا کہ ایک ایسی عالم قوم بنائی جائے پوری دنیا میں جہاں ہم اپنی تہذیب، تمدن اور دین کے مطابق زندگی گزار سکیں، اس مقصد کو دوبارہ ہے نا ہم تکمیل کی طرف لے جائیں. یہ ہمارے اس وقت سوالات ہیں. اور یایا صاحب سے ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہم اپنا وقت گزار چکے، اب تم نوجوانوں کا وقت ہے، تم لوگوں نے کردار ادا کرنا ہے اور دوبارہ رینیسا کرنا ہے. قائد اعظم اور علامہ اقبال کے پاکستان کو دوبارہ زندہ کرنا ہے تمہیں. بالکل انشاءاللہ. اور انہی نوجوانوں سے، کیونکہ یہی نوجوان آئندہ چل کے سینوں فارابی بنیں گے. بالکل بالکل انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، دونوں بہت ہماری ریکویسٹ پہ آپ نے جوائن کیا پروگرام کو. اور یا ادھورے ہیں آپ دونوں کے بغیر، اور آپ دونوں بھی یقیناً ادھورے ہیں یا کے بغیر، تو یہ پروگرام بھی ادھورا ہی رہتا اگر آپ نہ ہوتے. اور بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، یہ تربیتوں کے ہی نتیجے ہوتے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، ایسے سپوت جو کوئی نام پیدا کرتے ہیں، جو کوئی کارنامے انجام دے رہے ہوتے ہیں. والدین کا ایک بڑا کردار ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر والدین صرف یہ نہ سوچیں کہ اولاد کیوں نہیں کر رہی کام، کچھ اپنے گریبانوں میں بھی جھانکیں اور کچھ محنت کریں، کچھ جستجو کریں اور کچھ تربیت کریں قوم کی، اسی میں ہماری بہتری ہے اور اسی میں فلاح ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ اور پھر مزید گفتگو. اقبال کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ یونیفیکیشن کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. اور وہ یہ کہتی ہے کہ دین اور دنیا کو ہم نے سیپریٹ کر دیا ہے، حالانکہ دونوں ایک ہی چیز ہے. صحیح. تو وہ ایسا تعلیمی نظام ہے جو دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلتا ہے. اور اس کی اگزامپل ہمارے پاس ہسٹری میں بھی رہی ہے بہت. جیسے جتنے ہمارے بڑے سائنٹسٹ تھے، ابو علی سینا اور دیگر افراد، وہ دینی تعلیم میں بھی ایک بہت بڑے عالم ہوتے تھے اپنے وقت کے. گلی کوچوں میں، شاہراہوں میں آبادی پہ لرزاں ہے، کرونائی تماشا موت کی وادی میں لرزاں ہے ساری طاقتیں لرزاں سمجھ میں کچھ نہیں آتا، ہے ساری طاقتیں لرزاں سمجھ میں کچھ نہیں آتا، علاج گردش دوراں سمجھ میں کچھ نہیں آتا. اب ایسی بے بسی اور بے کسی میں کون آئے گا، بس ایک دستے دعا ہے جو ہمیں رستہ دکھائے گا. دعاؤں کو اور خدا کا اور اپنا رابطہ واپس جوڑیں، جو یقیناً کہیں نہ کہیں ٹوٹ گیا ہے، تبھی خدا ہم سے اس طرح روٹھ گیا ہے. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی آئیکونک پرسنالٹی یحییٰ جعفری. اچھا یحییٰ، چھوٹے سے ہو اور بہت ساری باتیں ہیں اور بڑی بڑی باتیں، بڑی بڑی سوچیں ہیں تمہارے ذہن میں. ابھی ہم بات کر رہے تھے بریک میں جب ہم گئے، کچھ ایجوکیشن کے حوالے سے، اور فادر بھی آپ کے بتا رہے تھے کہ آپ ایجوکیشن سسٹم اور ملک میں تعلیمی نظام اور ان چیزوں کے حوالے سے ایک سوچ بھی رکھتے ہیں اور اس پہ کام بھی کر رہے ہیں. وہ ذرا ہم سے شیئر کریں. جی بالکل. میں ایک ٹیم کا پارٹ تھا جو کہ ایک نئے کریکولم پہ کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ اقبال کی آئیڈیالوجی کے حساب سے ہے. اچھا. تو پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ 3 مختلف تعلیمی نظام ہیں. صحیح. ایک دینی تعلیمی نظام ہے، ایک گورنمنٹ ایجوکیشن سسٹم ہے، صحیح. اور ایک پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم ہے جس میں کیمبرج اور پھر دیگر آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو تینوں بالکل مختلف قسم کے اور مختلف سوچوں کے افراد تیار کرتے ہیں. یہ دین کی طرف زیادہ لوگ تیار کرتے ہیں. پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم یعنی کہ سائنسز اور پھر ماڈرن ایجوکیشن کی طرف تیار کرتے ہیں. صحیح ہے. گورنمنٹ ایجوکیشن سسٹم کے جو افراد ہوتے ہیں وہ پھر بیچ میں ہی ہوتے ہیں، وہ بیچارے مظلوم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کی زیادہ کوئی بیس ڈیولپ نہیں ہو پاتی. جب ہم قوم کی بات کرتے ہیں تو پھر یہی لوگ تیار ہو کے جب پاکستانی قوم میں ایک آتے ہیں، بہت مختلف 3 مختلف سوچوں کی، اور اس کے اندر بھی کئی اور ڈویژنز. تو ایک قوم نہیں بن پاتی. ہر شخص الگ سوچ کا ہوتا ہے، الگ لسانی، مذہبی اور مختلف سوچوں سے یونیفارم پالیسی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا
اب اس کا حل جو ہم لوگوں نے دیکھا وہ یہ کہ اقبال کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ یونیفیکیشن کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ دین و دنیا کو ہم نے سیپریٹ کر دیا ہے، حالانکہ دونوں ایک ہی چیز ہے. صحیح. تو وہ ایسا تعلیمی نظام ہے جو دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلتا ہے. اور اس کی اگزامپل ہمارے پاس ہسٹری میں بھی رہی ہے بہت، جیسے جتنے ہمارے بڑے سائنٹسٹ تھے، ابو علی سینا اور دیگر افراد، وہ دینی تعلیم میں بھی ایک بہت بڑے عالم ہوتے تھے اپنے وقت کے، اور ایک بہت بڑے سائنٹسٹ، کیمسٹ، ڈاکٹر وہ بھی ہوتے تھے، حکیم بھی ہوتے تھے. تو یہ چیز پاسبل ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں جس تعلیمی نظام میں اب ہم آ گئے ہیں، اس تعلیمی نظام نے ہمیں الگ کر دیا ہے، تو ہم نہ دین حاصل کر پاتے نہ دنیا. جو دنیا کی طرف بالکل جو دنیا کی طرف جاتا ہے وہ دین کو چھوڑ دیتا ہے، مطلب مکمل نہیں ہو پاتا، ادھورا علم ہے، ادھورا ہو جاتا ہے، اور دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو پاتی. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا کریں گے، کیا سوچ رکھتے ہیں کہ کس طرح اس کو امپلیمنٹ کریں گے سوسائٹی میں؟ اس کا یہی طریقہ کار ہے. پہلے تو اس کی ایک فلاسفی ہوتی ہے، اس فلاسفی کی بنیاد پہ کریکولم بنتا ہے، اور پھر ایڈنگ مٹیریلز بنتے ہیں. تو اس پہ کام چل رہا ہے. انشاءاللہ اس کو پھر آہستہ آہستہ اسکولز میں پروجیکٹ کو آپ لے کے چلیں گے، ماڈل پروجیکٹ، اور پھر اس کو باقی سب جگہ پہ گورنمنٹ کو، پرائیویٹ اسکولز کو، مدارس کو، سب کو پروپوز کریں گے. ٹھیک ہے، زبردست. بہت بڑا کام ہے، بہت کارنامے ہیں، اور یہ سوچ ایک نوجوان کے اندر اگر موجود ہے تو یقیناً بہتری ہی آئے گی. سنا ہے کچھ گنگنا بھی لیتے ہو، کیا خیال ہے؟ مشکل ہو جائے گا. نہیں مشکل، ایسے بہادر بچے کے لیے کیا مشکل ہے؟ یاد نہیں آ رہا مجھے. میں یاد دلاؤں؟ کوئی نعت سنا دو، گانا نہ سناؤ. گلا بھی خراب ہو رہا ہے، مشکل ہو جائے گی. بڑے بڑے جو پڑھنے والے ہوتے ہیں، سنگرز ہوتے ہیں، ان کا عموماً گلا خراب ہوتا ہے، یہی ایکسکیوز دیتے ہیں. خیر ہے، کیا کریں؟ 2 لائن. یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس، یا محمد گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں، گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں، مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شیدائی کہ بس، یا محمد. ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا، ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا، اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس، یا محمد. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. بہت خوب، بہت زبردست. اور ایک یہ ٹیلنٹ بھی ہے یایا میں، بہت خوبصورت لہن، بہت خوبصورت ادائیگی. اللہ اور اضافہ کرے اس میں. اچھا یایا، بہت سارے نوجوان آج کل بہت سارے انٹرپرینیورشپ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. کیا پلان کرتے ہو زندگی میں کہ کوئی ایسا کام کرنا ہے یا سیاست ہی کرنی ہے؟ نہیں، اس کا بھی ہے، اور الحمدللہ میں اور میرے بھائی کا ایک اسٹارٹ اپ بھی ہے. ٹھیک ہے. اور آئی او ٹی اور آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. اور ہم نے اس حوالے سے کچھ انوینشنز بھی کی ہیں پاکستان میں. زبردست. اس میں اور الحمدللہ بہت جلد وہ مارکیٹ میں بھی آنے والے ہیں. ٹھیک ہے. مارکیٹ میں اور بھی بہت ساری خبریں آئیں گی. بات ہم نے کی بہت ساری باتیں تمہاری ڈسکس بھی ہوئی، اور ایک نئے یایا سے یقیناً ناظرین آپ کی ملاقات ہوئی، کیونکہ ہم نے ایک پریشانی، ایک خوف کے ماحول میں یہ ساری گفتگو ہم نے کی، جس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا خوف کم سے کم کریں. آپ اس ٹراما سے سارا گزر چکے ہیں، کوئی میسیج دینا چاہیں گے پوری قوم کو، اسپیشلی ان لوگوں کو جو یا تو خود افیکٹڈ ہیں یا ان کا کوئی فیملی ممبر اس مرض میں مبتلا ہو چکا ہے، یا کوئی خوف ہے، ان ساری باتوں کے حوالے سے کوئی میسیج؟ بالکل،
قوم کو یہی میسیج ہے کہ اس مشکل وقت میں، کیونکہ پہلی دفعہ پوری دنیا میں اس قسم کی ایک آزمائش آئی ہے، اور اس میں یہی ہے کہ اپنے حوصلے بلند رکھیں، خدا سے دعا کریں، امید لگائیں، اور انشاءاللہ عزم، ارادے اور ہمت حوصلے سے اس بیماری سے ہم بآسانی مقابلہ کر سکیں گے۔ حکومت کے بتائے ہوئے احکامات، ڈاکٹر کی بتائی ہوئی ہدایات پر عمل کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، ہائیجین کا اچھا خیال رکھیں، ہاتھ دھوئیں، باہر نکلنے سے پرہیز کریں، اور اپنی امیون سسٹم کو اسٹرانگ کریں۔ ٹھیک ہے، بہت زبردست، بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا اور ہم نے بڑی اچھی گپ شپ کی آپ کے ساتھ اور ہمیں بڑا اچھا لگا، یقیناً آپ کو بھی لگا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے یحییٰ جعفری، ایک حوصلہ مند اور بہادر نوجوان جس نے مقابلہ کیا حالات کا، اور مقابلے کے بعد نہ صرف سرخرو ہوئے بلکہ دوسروں کے لیے بھی ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں، اور انہوں نے صحتیاب ہونے کے بعد مسیحائی کا کام بھی کیا اور اپنے جیسے مرض میں مبتلا دوسرے لوگوں کی مدد کا بیڑا اٹھایا۔ اس پریشانی میں، اس دور میں، اس خوفناک حالات ہم محسوس کریں گے تو یقیناً ہوں گے، لیکن اگر ہم رجوع کریں گے خدا کی طرف تو یقیناً ہمیں تبھی ذہنی سکون، دلی سکون اور ان حالات سے مقابلے کی ہمت بھی پیدا ہوگی۔ اپنے پروگرام کا اختتام کروں گی ڈاکٹر ہلال نقوی کی ایک دعا، آپ کہہ لیں اسے، آواز کہہ لیں، صدا کہہ لیں، جو یقیناً آپ کے کانوں سے گزر رہی ہوگی۔ ایک دفعہ چاہوں گی کہ اس کو دہرا دوں تاکہ آپ کی سماعتوں کی نظر وہ ہو جائے اور آپ کے دلوں تک پہنچے۔ ایک وحشت خوف قضا ہے دور تک لوگوں، حصار مرگ میں ساری فضا ہے دور تک لوگوں، گلی کوچوں میں شاہراہوں میں آبادی پہ لرزاں ہیں، گلی کوچوں میں شاہراہوں میں آبادی پہ لرزاں ہیں، کرونائی تماشا موت کی وادی میں لرزاں ہے ساری طاقتیں لرزاں سمجھ میں کچھ نہیں آتا، ہے ساری طاقتیں لرزاں سمجھ میں کچھ نہیں آتا، علاج گردش دوراں سمجھ میں کچھ نہیں آتا، اب ایسی بے بسی اور بے کسی میں کون آئے گا، بس ایک دستے دعا ہے جو ہمیں رستہ دکھائے گا، چلو لوگوں در آل محمد پر چلیں لوگوں، چلو لوگوں در آل محمد پر چلیں لوگوں، اسی زندہ وسیلے سے خدا سے زندگی مانگے، اسی زندہ وسیلے سے خدا سے زندگی مانگے، بہت گہرا اندھیرا ہے انہی سے روشنی مانگے، یا اللہ تیرے محبوب کی چوکھٹ پہ آئے ہیں دعا والے، کھڑے ہیں علم کے در پر سبھی مشکل کشا والے، خدا بندہ ہوئی ہے آج محتاج شفا دنیا، تجھی سے مانگتی ہے زندگی کا راستہ دنیا، دکھا دے معجزہ مولا، دکھا دے راستہ مولا، دلوں کو حوصلہ دے گا تو بس تو ہی ہمیں دے گا، خدا بندہ شفا دے گا تو بس تو ہی ہمیں دے گا، جو تو چاہے تو اعجاز شفا انمول دے مولا، گناہگاروں پہ رحمت کے دریچے کھول دے مولا، یا اللہ شفا یابی میں جن کی کوششیں ہیں ہر نفس جاری، دعا گو ہیں انہی کے واسطے انسانیت ساری۔ یہ اسپیشلی میں بات کروں گی اپنے ان ڈاکٹرز، ان پیرامیڈیکل سٹافز اور ان سارے سینیٹری ورکرز کے لیے بھی جو ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں ہمارے پیشنٹس کو اور دیکھ رہے ہیں ہم سب لوگوں کو۔ یا اللہ شفا یابی میں جن کی کوششیں ہیں ہر نفس جاری، دعا گو ہیں انہی کے واسطے انسانیت ساری، سبھی اس وقت ہیں دل سوز مخلوق خدا جو ہیں، سبھی ہیں اس وقت دل سوز مخلوق خدا جو ہیں، وہ مشرق ہو کہ مغرب سب کے آنسو بھی دعا گو ہیں، وہ مشرق ہو کہ مغرب سب کے آنسو بھی دعا گو ہیں۔ اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اس کرائسس سے، اس وبا سے یقیناً نکل جائیں گے، مگر اس کے لیے ضرورت ہے بہت زیادہ احتیاط کی، جس طرح یحییٰ نے بھی آپ لوگوں کو ایڈوائز کی کہ ڈاکٹرز کی ہدایت پر عمل کریں، حکومت کے اعلانات پہ عمل کریں، گھروں سے بیجا باہر نہ نکلیں، ہاتھوں کو دھوئیں، بار بار دھوئیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، ماسک کا استعمال کریں، ہیلدی فوڈز کھائیں، ایسے کھانے کھائیں جو گھر میں تیار ہوں،
बाजार के खानों से परहेज करें और साथ साथ दुआओं को और खुदा का और अपना राब्ता वापस जोड़ें, जो यकीनन कहीं ना कहीं टूट गया है, तभी खुदा हमसे इस तरह रूठ गया है। हिना नकवी को पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।